دیکھنے والوں اور سننے والوں خوش آمدید۔ تجاویز برائے انتخابی پارلیمانی و آئینی اصلاحات۔ جناب عالی، اس وقت آپ سے انتخابی پارلیمانی و آئینی اصلاحات کی تجاویز پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ کئی صفحوں پر محیط تجاویز کا انبار نہیں ہے، بلکہ گنی چنی چند تجاویز ہیں جو آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں۔ ہر نظام میں بہتری اور اصلاح کی گنجائش مسلسل موجود رہتی ہے، اس لیے ایک مخلص اور ذمہ دار شہری کی حیثیت سے یہ خاکسار اصلاحات پر مبنی یہ تجاویز پیش کر رہا ہے۔ امید ہے کہ ان تجاویز کی تائید کی جائے گی اور اگر کوئی سقم نظر آئے تو اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت ہمارے ملک میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد کتنی ہے اور وہ مختلف اسمبلیوں میں کتنے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہر ایوان مجموعی طور پر کتنے ممبران پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ اعداد و شمار جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2018 کے الیکشن کے ہیں۔ اس وقت ملک میں کل 107.5 ملین یا 10 کروڑ 75 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز تھے۔ پنجاب میں 61.3 ملین یا 6 کروڑ 13 لاکھ ووٹرز تھے۔ سندھ میں 22.9 ملین یا 2 کروڑ 29 لاکھ ووٹرز تھے۔ کے پی میں فاٹا سمیت کل 17.9 ملین یا 1 کروڑ 79 لاکھ ووٹرز تھے۔ بلوچستان میں 4.3 ملین یا 43 لاکھ ووٹرز تھے اور وفاقی دارالحکومت میں 0.77 ملین یا 7,70,000 ووٹرز تھے۔ اس چارٹ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 2018 میں قومی اسمبلی میں 272 حلقوں پر الیکشن ہوا تھا۔ ان 272 حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 10 کروڑ 75 لاکھ تھی، یعنی ایک حلقے میں اوسطاً 4 لاکھ کے قریب ووٹرز تھے۔ ان 272 سیٹوں کے علاوہ قومی اسمبلی میں 60 نشستیں خواتین کے لیے مختص تھیں اور 10 نشستیں غیر مسلم برادری کے لیے مختص تھیں۔ اس طرح قومی اسمبلی کل ملا کر 342 ارکان پر مشتمل تھی۔ یہ اسمبلی اب بھی کام کر رہی ہے اور اس سال اس کی 5 سالہ میعاد اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ مخصوص سیٹیں عوامی ووٹوں سے پر نہیں کی جاتیں، بلکہ ان کا انتخاب ارکان اسمبلی کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے مرد ارکان اسمبلی یہ انتخاب کرتے ہیں کہ خواتین کی نمائندگی کون سی خواتین کریں گی اور غیر مسلم برادری کی نمائندگی کون کرے گا۔ اس کا تعین سب مسلمان اراکین اسمبلی کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، اور مغربی جمہوری ملکوں میں اور ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں کتنے اراکین پر مشتمل ہیں۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں 297 سیٹیں عوامی ووٹوں سے پر کی جاتی ہیں، 66 سیٹیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں اور 8 سیٹیں غیر مسلم برادری کے لیے مخصوص ہیں۔ پنجاب اسمبلی کل ملا کر 371 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ سندھ میں 130 سیٹوں پر انتخاب ہوتا ہے، 29 سیٹیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں اور 9 سیٹیں غیر مسلم برادری کے لیے مخصوص ہیں۔ اس طرح سندھ اسمبلی کا ایوان کل ملا کر 168 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے۔ کے پی میں 99 سیٹوں پر انتخاب لڑا جاتا ہے اور اب فاٹا کے انضمام کی وجہ سے اس صوبے میں صوبائی اسمبلی کی زیادہ سیٹوں پر انتخاب لڑا جائے گا۔ کے پی میں یا خیبر پختونخوا میں 22 سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہیں اور 3 سیٹیں غیر مسلم برادری کے لیے۔ اس طرح صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی 124 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ بلوچستان میں 51 سیٹیں عوامی ووٹوں سے پر کی جاتی ہیں، 11 سیٹیں خواتین کے لیے ہیں اور 3 سیٹیں غیر مسلم برادری کے لیے ہیں۔ اس طرح بلوچستان اسمبلی کا ایوان کل ملا کر 65 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان چارٹوں میں غیر مسلم برادری کے بجائے مائنورٹی کے الفاظ درج ہیں۔ میں پاکستان کے تناظر میں اس لفظ سے اجتناب برتتا ہوں کیونکہ مائنورٹی سے یا اقلیت کے لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے حقوق بھی کم ہیں یا مائنر ہیں،
میری نظر میں ان کے حقوق بھی برابر ہونے چاہیے اور فرائض بھی اور ذمہ داریاں بھی۔ قانون اور آئین کی نظر میں سب کو یکساں ہونا چاہیے۔ پارلیمانی اور انتخابی اصلاحات کی تجاویز۔ ان پارلیمانی اور انتخابی تجاویز کے نکات کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 1، قومی اسمبلی کا ہر حلقہ کم از کم 10 لاکھ ووٹروں پر مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ چھوٹے حلقوں سے زبان، برادری، مسلک وغیرہ کی بنیاد پر لوگ منتخب ہو جاتے ہیں، جبکہ 10 لاکھ یا اس سے زیادہ ووٹروں کے حلقے سے کسی خاص طبقے کی بنیاد پر منتخب ہونے کے امکانات کم ہو جائیں گے اور حقیقی قومی اور عوامی نمائندے اسمبلی میں آئیں گے۔ یہ سب سے اہم نکتہ ہے اور اس کی تفصیل وضاحت سے بیان کی جائے گی۔ اس وقت ایک حلقہ اوسطاً 4 لاکھ کے قریب ووٹروں کا ہے۔ اتنی تعداد میں کسی ایک حلقے سے کسی خاص زبان یا مسلک یا نظریہ یا برادری کی بنیاد پر کوئی شخص قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہو جاتا ہے، جبکہ یہ قومی اسمبلی ہے۔ اس میں ایسے نمائندوں کو رکن بننا چاہیے جو ایک سے زیادہ طبقات کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئیں۔ ماضی میں ایک جماعت ہوتی تھی سپاہ صحابہ۔ اس جماعت کے دھڑے بھی بنے تھے اور ان دھڑوں کے الگ نام بھی ہوتے تھے۔ اس جماعت کے امیدواروں کو باقی مسالک کے لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے اور نہ یہ لوگ دوسرے مسلکوں کے لوگوں سے ووٹ مانگتے تھے۔ لیکن اس وقت 2 یا 3 لاکھ ووٹروں کے چھوٹے حلقوں کی وجہ سے اس فرقہ پرستانہ جماعت کے 1 یا 2 امیدوار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو جاتے تھے۔ اب اس طرح کے لوگ صرف ایک مسلک یا ایک طبقے کی نمائندگی کرتے تھے اور پوری قوم کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، جبکہ قومی اسمبلی میں وسیع تر قومی سطح کی پارٹیوں کے امیدواروں کا انتخاب ہونا چاہیے، اور اگر آزاد امیدوار کوئی کامیاب ہو تو اس کی سوچ بھی ملکی سطح کی ہونی چاہیے اور اسے ایک سے زیادہ طبقوں کے لوگوں کا ووٹ ملنا چاہیے۔ بعد میں سپاہ صحابہ پر پابندی کے بعد یا اس کے زوال کے بعد یہی کردار سنی تحریک نامی ایک جماعت نے ادا کیا، اور آج کل یہی عمل TLP یا تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے۔ اس طبقاتی جماعت کا بننا بھی غیر قانونی عمل نہیں اور ان کا الیکشن میں کھڑا ہونا بھی غیر قانونی عمل نہیں، لیکن اس طرح کسی ایک طبقے کے ووٹ لے کر کامیاب ہونے والا امیدوار اس طبقے کا تو نمائندہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے حقیقی قومی اور عوامی نمائندہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان مثالوں کے علاوہ اور بھی ایسی جماعتیں ہیں جن کے ارکان قومی اسمبلی چھوٹے حلقوں کی وجہ سے منتخب ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقی قومی عوامی نمائندے نہیں ہوتے اور صرف کسی ایک طبقے کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ ہم ان طبقاتی نمائندوں کے انتخاب کو 100% تو نہیں روک سکتے، لیکن اس میں کمی کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر حلقہ انتخاب بڑا کر دیا جائے تو ایسے طبقاتی نمائندوں کو قومی اسمبلی میں داخل ہونے پر قدغن ضرور لگ سکتی ہے، اور صرف ملک گیر سطح پر سیاست کرنے والی پارٹیوں کے نمائندوں یا ملکی سوچ کے حامل آزاد امیدواروں کے اسمبلی میں جانے کی راہ ضرور ہموار ہو سکتی ہے، جو کہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے۔ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں ہر حلقہ اوسطاً 25 لاکھ ووٹروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے وہاں تقریباً تمام ملکی سطح کی سیاست کرنے والے نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں، جبکہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی یا لوک سبھا کے ممبران کی تعداد 500 سے زائد ہے، اور اس اتنے بڑے ایوان میں طبقاتی یا فرقہ وارانہ بنیاد پر منتخب ہونے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہماری قومی اسمبلی کا حلقہ بھی اوسطاً 10 لاکھ سے 15 لاکھ ووٹروں کا ہو جائے تو اس طرح کے طبقاتی نمائندوں کی تعداد مزید کم ہو سکتی ہے، اور ہمارے ملک میں اچھے قومی سوچ کے حامل امیدوار رکن قومی اسمبلی زیادہ سے زیادہ تعداد میں منتخب ہو سکتے ہیں۔
وہ بہرحال چھوٹے حلقے ہیں۔ چھوٹے حلقوں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ امیر اور بااثر لوگ دیہی علاقوں میں صرف اپنے نوکروں اور اپنے مریدوں کے ووٹ لے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ بھی طبقاتی نمائندے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں صرف ایک طبقے کے ووٹ ملتے ہیں، یعنی اپنے ہی نوکروں کے یا اپنے ہی مریدوں کے۔ حقیقی عوامی نمائندے نہیں ہوتے ہیں۔ ملک کے دیہی علاقوں میں بعض لوگوں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہوتی ہے۔ ان زمینوں پر رہنے والے ان کے نوکروں کے ووٹ انہیں مفت میں مل جاتے ہیں۔ ان نوکروں میں سیاسی شعور بالکل نہیں ہوتا، اور اگر یہ کسی اور کو ووٹ دے بھی دیں تو عتاب کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ پھر یہی زمیندار مذہبی شخصیت بھی ہوتے ہیں۔ یہ مریدوں میں اپنی زیارت کرواتے ہیں اور انہیں سونے میں تولا جاتا ہے، ان کی تاج پوشی ہوتی ہے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، جبکہ ان کا نہ تو روحانیت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ یہ لوگ مذہبی شخصیت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ باقاعدہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بس دکھاوے کے لیے تسبیح ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، ورنہ ان کے فریج میں شراب بھی رکھی ہوتی ہے۔ ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی اور انہیں دینی معلومات بہت کم ہوتی ہیں، لیکن ان کی نسل میں 10-20 پشتوں پہلے کوئی ولی یا پیر گزرا تھا، چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا، لیکن اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا گدی نشین ہو گیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے آج اس خاندان میں کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے، جو صرف پدرم سلطان بود کے مصداق روحانی شخصیت بن جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ملک کے دیہی علاقوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اور چھوٹے حلقے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ قومی اسمبلی جیسے ایوان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم ایسے نمائندوں کو 100% تو نہیں روک سکتے، لیکن ان کی تعداد کم کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ اتنا بڑا کر دیا جائے کہ کسی ایک زمیندار مذہبی شخصیت کی زمینوں سے آگے نکل جائے، اور دوسرے زمینداروں کی زمینیں اور دوسرے شہر بھی ایک حلقے میں سما جائیں۔ اس صورت میں صرف وہی امیدوار کامیاب ہوگا جسے ایک سے زائد زمینداروں کے علاقوں اور دیگر شہری علاقوں کے لوگوں کے بھی ووٹ ملیں گے، اور اس طرح کا امیدوار وسیع ملکی سوچ والا سیاسی کارکن ہوگا، اور وہی حقیقی قومی اور عوامی نمائندہ کہلائے گا۔ قومی اسمبلی کے بڑے حلقوں کی وجہ سے کسی ایک طبقے کی اجارہ داری بھی کم ہو جائے گی۔ 2. ایسے اقدامات کیے جائیں کہ خواتین اور غیر مسلم برادری کے نمائندے مخصوص سیٹوں کے ساتھ ساتھ براہ راست عوامی ووٹوں کے ذریعے بھی منتخب ہو کر اسمبلی کے ممبر بنیں۔ زیادہ تر جمہوری ممالک میں خواتین کے لیے اور جمہوری عمل سے دور رہنے والی اقلیتوں کے لیے پارلیمان میں سیٹیں مخصوص کی جاتی ہیں، اور ان کا انتخاب عوامی ووٹوں سے نہیں بلکہ منتخب اراکین اسمبلی ہی ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خواتین بھی ملکی سیاست میں مردوں کے شانہ بشانہ جدوجہد کریں، اور اسی طرح غیر مسلم برادری بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر میدان سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ مخصوص سیٹوں کی صورت میں انہیں نہ جلسے جلوس کی ضرورت ہے اور نہ کوئی اور عوامی رابطے کی، بس صرف یہ کرنا ہے کہ بڑی سیاسی پارٹیوں سے رابطے میں رہنا ہے، اور وہ بغیر کسی محنت مشقت کے رکن اسمبلی بن جائیں گے، یعنی ہینگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکا چوکا آئے۔ اب خواتین کو اور غیر مسلم برادری کو عملی سیاست میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن تمام بڑی سیاسی پارٹیوں کو پابند کر سکتا ہے کہ وہ جتنے امیدوار کھڑے کریں ان میں 3 یا 4% خواتین کو بھی ٹکٹ دیں، اور 2% غیر مسلم برادری کو بھی جنرل سیٹوں پر لازمی ٹکٹ دیں۔ ہمارے ملک میں خواتین کو تو 1-2 حلقوں میں سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دے دیتی ہیں، لیکن عام طور پر غیر مسلم کو کوئی سیاسی پارٹی جنرل سیٹوں پر ٹکٹ نہیں دیتی، کیونکہ ان کو مخصوص سیٹوں کے لیے ہی لازم ملزوم سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن سیاسی پارٹیوں کو پابند کرے کہ ہر سیاسی پارٹی اگر 30 حلقوں پر امیدوار کھڑے کرے تو ان میں ایک خاتون ضرور ہونی چاہیے، اور 50 امیدوار کھڑے کرے تو ان میں ایک غیر مسلم سیاسی ورکر کو بھی ضرور ٹکٹ ملنا چاہیے، اس طرح خواتین بھی اور غیر مسلم پاکستانی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنے آپ کو شامل محسوس کریں گے۔ سیاسی پارٹیاں خواتین کو تو کسی
किसी भी हलके से खड़ी कर सकती हैं और गैर मुस्लिम सियासी कारकुनों को भी किसी हलके से नामजद कर सकती हैं। लेकिन ऐसे इलाके जहां गैर मुस्लिम निस्बतन ज़्यादा बड़ी तादाद में रहते हैं, मसलन रहीम यार खान, राजनपुर, घोटकी, डहरकी, उमरकोट वगैरह में, अगर सियासी पार्टियां अपने गैर मुस्लिम सियासी वर्करों को टिकट दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3. पंजाब में सूबाई असम्बली का हर हलका कम से कम 5 लाख वोटरों का होना चाहिए। इस तरह पंजाब में इब्तदाई तौर पर सूबाई असम्बली कम से कम 120 सीटों की होगी। उसूली तौर पर सूबाई असम्बली का हलका औसतन 7 या 8 लाख रजिस्टर्ड वोटरों पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन इस तरह शायद पंजाब में मखसूस सीटों के अलावा 90 के लगभग अरकान का ऐवान बन सकता है, लेकिन बाकी सूबों में इतने कम अरकान मुंतखब होंगे कि ना कोई हज़्ब इक़्तिदार रहेगा ना हज़्ब इख्तिलाफ, बल्कि तमाम अरकान सूबाई काबीना में वज़ीर बन जाएंगे, फिर भी तमाम महकमे पूरे ना होंगे। 4. सिंध की सूबाई असम्बली में 75 सीटों पर इलेक्शन होने चाहिए। सिंध में अगर 7 लाख वोटरों का एक हलका बनाया जाए तो कोई 32 के करीब हलके बनेंगे। सिंध की आबादी पंजाब से आधी से भी कम है, इसलिए सिंध में 7 लाख तो छोड़ो, 5 लाख वोटरों का भी एक हलका बनाया जाए तो खातिर ख्वाह तादाद का ऐवान नहीं बन सकेगा। इसलिए यहाँ 75 सूबाई हलके बनाए जाएं तो हर हलका 3 लाख के करीब वोटरों का बन जाएगा। 75 सीटों के अलावा मौजूदा तनासब के एतबार से ख़वातीन और गैर मुस्लिम बिरादरी की सीटों का तयन किया जाए। बाद में जब आबादी में इजाफा हो तो पहले हलके बड़े करके हर हलका 7 लाख वोटरों का किया जाए और उसके बाद हलकों की तादाद में इजाफा किया जाए। 5. केपी की सूबाई असम्बली में 60 सीटों पर इलेक्शन होने चाहिए। सिंध असम्बली की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ना तो 7 लाख वोटरों का एक हलका बन सकता है और ना 5 लाख का। इसलिए केपी में इब्तदाई तौर पर 60 हलके बनाए जाएं तो हर हलका अंदाज़न 3 लाख वोटरों का हो जाएगा। मखसूस सीटों का तयन मौजूदा तनासब के एतबार से किया जाए। बाद में आबादी में इजाफे के बाद पहले हलके बड़े किए जाएं और इसके बाद हलकों की तादाद में इजाफा किया जाए। 6. बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की 50 सीटों पर इलेक्शन होने चाहिए। बलूचिस्तान सबसे कम आबादी वाला सूबा है। यहाँ सिंध या केपी की तरह 3 लाख वोटरों के हलके भी नहीं बनाए जा सकते, इसलिए यहाँ आबादी को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 1 लाख वोटरों का एक हलका बनाया जाए तो 50 हलके बन जाएंगे। मखसूस सीटों का तयन मौजूदा तनासब के एतबार से किया जाए। अब ज़रा कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा और मुजव्वज़ा सीटों और एक हलके के औसतन रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद पर नज़र डालते हैं। ये 2018 के आदाद शुमार हैं। इस वक्त मुल्क में कुल रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 107.5 मिलियन या 10 करोड़ 75 लाख थी। इन तमाम वोटर्स को 272 अरकान कौमी असम्बली का इंतखाब करना था। इस तरह औसतन 4 लाख वोटर्स का एक हलका बना। अब तजवीज़ के मुताबिक 10 लाख या इससे ज़ायद वोटरों का हलका बनाया जाए तो कौमी असम्बली की सीटें 108 हो जाएंगी। अभी क्योंकि ताज़ा मरदमशुमारी के नताइज नहीं आए हैं, इसलिए अंदाज़न 120 के करीब सीटें हो जाएंगी। पंजाब में 2018 में 61.3 मिलियन या 6 करोड़ 13 लाख वोटर्स थे, जिनको 297 अरकान असम्बली का इंतखाब करना था और हर हलके में औसतन वोटरों की तादाद 2,06,000 थी। अब अगर 5 लाख वोटरों का एक हलका बनाया जाए तो पंजाब असम्बली की सीटें 120 के करीब हो जाएंगी। सिंध में 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स 22.9 मिलियन या 2 करोड़ 29 लाख थे। केपी में 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स थे 17.9 मिलियन या 1 करोड़ 79 लाख, जिनको 99 हलकों में इंतखाबात में वोट डालने थे। अच्छा, सिंध असम्बली में जितने भी वोटर्स थे रजिस्टर्ड वोटर 2 करोड़ 29 लाख, उनको 130 सीटों पर वोट डालने थे। इस तरह सिंध असम्बली का एक हलका औसतन 1,77,000 वोटरों का बन रहा था।
اور یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں اس وقت فاٹا کا علاقہ صوبہ کے پی میں شامل نہیں تھا، اس لیے معلوم نہیں کہ اب کے پی کی صوبائی اسمبلی کتنے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ بہرحال 2018 میں کے پی میں ایک حلقہ اوسطاً 1,70,000 ووٹروں پر مشتمل تھا۔ اب تجویز کے مطابق کے پی میں صوبائی اسمبلی کی 60 سیٹیں ہوں گی۔ صوبہ بلوچستان کم آبادی والا صوبہ ہے۔ اس صوبے میں 2018 میں 4.3 ملین یا 43 لاکھ ووٹروں نے 51 سیٹوں پر ووٹ ڈالنے تھے۔ بلوچستان میں ایک حلقہ اوسطاً 1 لاکھ سے کم ووٹروں کا تھا۔ اب بلوچستان کی سیٹوں کی مجوزہ تعداد 50 ہوگی اور ہر حلقہ اوسطاً 1 لاکھ کا ہی رہے گا۔ ہر صوبائی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلم برادری کی سیٹیں اسی تناسب سے ہوں گی جس تناسب سے 2018 میں تھیں۔ تمام تجاویز کا خلاصہ اس چارٹ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس خلاصے میں ایک آئینی تجویز بھی شامل ہے جس کا تذکرہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 1. قومی اسمبلی کا ہر حلقہ ابتدائی طور پر کم از کم 10 لاکھ ووٹروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب کا ہر حلقہ اوسطاً 5 لاکھ ووٹروں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ دیگر صوبوں میں آبادی اتنی نہیں کہ اتنے بڑے حلقے بنائے جا سکیں، اس لیے ان صوبوں میں نسبتاً چھوٹے حلقے بنائے جائیں۔ اصولی طور پر ملک میں قومی اسمبلی کا ایک حلقہ اوسطاً 15 لاکھ ووٹروں کا ہونا چاہیے تاکہ صرف قومی اور ملک گیر سطح کی سوچ رکھنے والے لوگ قومی اسمبلی کے رکن بن سکیں۔ لیکن اس وقت اگر 15 لاکھ ووٹروں کا حلقہ بنا دیا جائے تو قومی اسمبلی کی خاطر خواہ سیٹیں نہیں بن سکیں گی۔ اس لیے فی الحال کم از کم 10 لاکھ ووٹروں کا ایک حلقہ بننا چاہیے۔ جب آبادی میں اضافہ ہو تو اس وقت 15 لاکھ ووٹروں کا حلقہ بننا چاہیے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 7 یا 8 لاکھ ووٹروں کا ایک حلقہ بنے۔ جب تک اتنی آبادی نہیں ہوتی اس وقت پچھلے چارٹ کے مطابق حلقے بنائے جائیں۔ 2. پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے 120، سندھ کی صوبائی اسمبلی کے لیے 75، کے پی کی صوبائی اسمبلی کے لیے 60 اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے لیے 50 حلقوں پر عوام سے ووٹ لیے جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اسمبلیاں اتنے ہی ارکان پر مشتمل ہوں گی۔ ان اسمبلیوں میں خواتین کی اور غیر مسلم برادری کی سیٹیں بھی ہوں گی جن کا انتخاب منتخب ارکان اسمبلی کریں گے۔ 3. الیکشن کمیشن تمام سیاسی پارٹیوں کو پابند کرے کہ وہ ہر 30 اسمبلی امیدواروں میں کم از کم ایک خاتون کو ٹکٹ دیں اور ہر 50 امیدواروں میں کم از کم ایک غیر مسلم کو بھی ٹکٹ دیں تاکہ مخصوص سیٹوں کے علاوہ بھی خواتین اور غیر مسلم برادری کی مؤثر نمائندگی ہو۔ اگر ایک سیاسی پارٹی نے 30 امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے تو ان کو ایک خاتون کو بھی ایک ٹکٹ دینا ہوگا، اور اگر ایک پارٹی نے 60 امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے تو ان کو 2 خواتین کو بھی کسی بھی 2 حلقوں پر انتخابی میدان میں اتارنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک غیر مسلم سیاسی ورکر کو بھی انتخابی ٹکٹ دینا ہوگا۔ اسی حساب سے وہ جتنے مرضی چاہیں امیدواروں کو انتخابی ٹکٹ دے سکتی ہیں۔ 4. براہ راست عوامی ووٹوں سے اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کے بعد کسی وقت کسی خاتون یا غیر مسلم رکن اسمبلی کی سیٹ خالی ہونے کی صورت میں ضمنی انتخابات ہوں تو اس حلقے میں صرف خواتین یا غیر مسلم امیدواروں جس کی سیٹ خالی ہوئی ہو کو انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی۔ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ خواتین کے لیے اور غیر مسلم برادری کے افراد کو جنرل سیٹوں میں کسی بھی حلقے سے انتخاب لڑنے کی اجازت اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ فرض کیا کہ کوئی غیر مسلم امیدوار اپنے مقابلے میں مسلم امیدواروں کو شکست دے کر اگر ممبر اسمبلی بن گیا اور پھر بعد میں کسی بھی صورت میں اگر اس کی سیٹ خالی ہو گئی تو اس حلقے سے صرف غیر مسلموں کو انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی، یعنی اس حلقے سے جتنے بھی آزاد امیدوار یا دوسری پارٹیوں کے امیدوار کھڑے ہوں گے وہ سب غیر مسلم برادری کے ہی ہوں گے۔ اسی طرح خواتین کے معاملے میں بھی ہوگا کہ اگر ایک خاتون جنرل سیٹوں سے ممبر منتخب ہو گئی اور بعد میں کسی بھی وجہ سے اس کی سیٹ خالی ہو گئی تو اس سیٹ پر جب ضمنی الیکشن ہوگا تو تمام پارٹیاں اور آزاد امیدوار بھی سب خواتین الیکشن میں کھڑی ہوں گی، خواتین کے علاوہ اور کسی کو
انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، غیر مسلم خاتون بھی اس جگہ سے کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ بہرحال خواتین۔ 5، غیر مسلم برادری کو حکومتی سطح پر نمائندگی دینے کے لیے نائب صدر کا ایک عہدہ قائم کیا جائے اور اس عہدے کو غیر مسلم برادری کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اسی طرح ہر صوبے میں ایک ڈپٹی گورنر کا عہدہ قائم کیا جائے اور اس عہدے پر کسی خاتون کو تعینات کیا جائے۔ یہ تجویز آئینی اصلاحات کی تجویز ہے۔ اس کی میں وضاحت تھوڑی سی کر دیتا ہوں۔ نائب صدر کے عہدے پر کسی غیر مسلم خاتون کو بھی تعینات کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب نائب صدر کا عہدہ بنایا جائے تو اس پر یا تو کوئی غیر مسلم مرد متعین کیا جائے یا کوئی غیر مسلم خاتون۔ اور اگر کسی صوبے کی گورنر کوئی خاتون ہے تو اس صوبے میں ڈپٹی گورنر کے عہدے پر کسی غیر مسلم مرد کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا جائے کہ غیر مسلم برادری کو احساس بیگانگی نہ ہو اور وہ اس ملک کو اپنا ہی ملک سمجھیں اور اس ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمارے ملک میں ویسے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی آبادی میں کمی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بہتر مستقبل کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کے اقدامات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آبادی میں کمی کی رفتار کم ہو جائے۔ دیکھنے والوں کا اور سننے والوں کا شکریہ۔ اگر آپ ان تجاویز کی تائید کرنا چاہیں تو لائک کا بٹن دبا کر تائید کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اور کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں یا آپ کو ان تجاویز میں کوئی خرابی کمی نظر آتی ہے تو آپ کمنٹ میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر ملیں گے۔